اور ایک عجیب نوجوان اس کو دیکھ کے تو دل ہل کر گیا ہے. اس کے دونوں پیر خالص زدہ اور دونوں سکڑے ہوئے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، اور ہاتھوں کے بل وہ چل چل کے جی وہ عجیب انداز سے چل کے طواف مکمل کر رہے. میرے بھائیوں، ہم پیر والے اللہ کے کیا جواب دیں گے؟ وہ نازک جسم کے ساتھ، اپاہج جسم کے ساتھ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر عبادت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھیں دیں، 2 کان دیے، بہترین صحت عطا فرمائی، اٹھنے بیٹھنے والا جسم عطا فرمایا. نہ ہمارا جسم ایسا سخت ہو چکا کہ ہم مڑ نہیں سکتے جی، نہ ہمارے پیر ایسے شل ہو چکے کہ ہمارے پیر مڑ نہیں سکتے. اللہ کا شکر ہے، ہمیں اللہ نے فلیکسیبل جسم عطا فرمایا، جیسے چاہے اس کو موڑ لیں، جیسے چاہے بٹھا لیں، جیسے چاہے اٹھا لیں. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو اللہ پاک نے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عبادت کے لیے، روحانی ترقی کے لیے جی، ہماری روح کی سروس کے لیے، اللہ رب العزت نے ہمارے جسم کو مجاہدے کا عادی بنانے کے لیے، اللہ پاک نے ہمیں اپنا مقرب اور محبوب بنانے کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. پر قربان جائیں، اس کی سیٹنگ کتنی شاندار بنائی. اللہ پاک نے رمضان مبارک کے مہینے، جیسے شادی بیاہ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو 1 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. بھائی کہاں گئے گھر والے؟ اچھا وہ بازار میں گئے ہیں، شادی وادی آ رہی ہے، اس کا سامان خریدنا. بھائی کہاں ہیں؟ وہ وہاں فلاں گھیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کیا وہ شادی کے اصل میں خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے، کچھ مشورہ چل رہا ہے. ابھی مہینہ 15 دن باقی ہے، لیکن مشورے پہ مشورے ہو رہے ہیں، سامان پہ سامان لائے جا رہے ہیں. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہائے افسوس، رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، 1 مہینہ پہلے ہم رمضان کی تیاری نہیں کرتے. رمضان کی تیاری نہیں کرتے. تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میرے گھر میں 1 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہوتی ہے. 1 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی ہے. کھانے پینے کے اعتبار سے، مرچ مسالوں کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، کپڑے لتوں کے اعتبار سے، ہر چیز سے ہم بالکل فارغ ہو کے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ یہ مہینہ رمضان کا یکسوئی کے ساتھ گزارا جا سکے عبادت میں. ہم 1 دن پہلے بھی تیاری نہیں کرتے رمضان آ. ایک مرتبہ 1998 کی بات ہے، پاکستان اپنے رشتہ داروں کے یہاں گیا ہوا تھا. میرے تاجزاد بھائی ہیں پاکستان فیصل آباد کے اندر. تو وہ فیصل آباد کپڑے کا بہت بڑا مشہور علاقہ ہے، ایشیا کے اندر ستر منڈی کہلاتی ہے وہ پنجابی میں. تو ان کے بھی کپڑے کے بہت سارے لوہے مشینیں کارخانے ہیں. تو کسی ڈیلر کا یا کسی بزنس مین کا فون آیا تو کہا جی آپ آئیں گے نہیں مارکیٹ؟ آج نظر نہیں آ رہے. تو جی کل رمضان ہے، پنجابی لہجے میں انہوں نے بات کی، جی کل رمضان ہے، رمضان کا استقبال کریں گے، رمضان کا استقبال کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. تو میں نے 1998 میں یہ لفظ سنا اپنے کانوں سے کہ رمضان کی تیاری کرنے والے شوق سے رمضان کی تیاری کرتے ہیں. کیا دوستو، ہم نے اپنے گھر میں جھاڑو پوچھا لگوا کے، لپائی پتائی کروا کے، اچھے کپڑے پہن کے رمضان کے روزے کا، رمضان کے مہینے کا استقبال کیا؟ کیا ہم نے کبھی دعا کی کہ اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی کاروباری، کوئی میرے یہاں ایک کانٹریکٹر کام کرتے ہیں حافظ شبیر، جنہوں نے ہماری خانقاہ کی مسجد اور بہت سارے کام کیے گجرات میں. ان کے برادر اللہ، ان کے سادے صاحب ہیں بھائی زبیر. دونوں کا مزاج یہ ہے، کام 1 روپے کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو یا 1 کروڑ کا ہو، رمضان میں بالکل نہیں کرتے. رمضان سے پہلے اپنی جو لیبر ہوتی ہے ان کی کھاتے میں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے سب کو حساب کتاب کر کے رخصت کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان میں تو سکون سے عبادت کریں. 11 مہینے کمائے اور 1 مہینے سکون کے ساتھ آدمی جی کھائے، یہ کوئی پریشانی ہے؟ یا 11 مہینے آدمی کمائے اور 12 مہینے رمضان کے مہینے میں آدھا دن کر لے. کبھی صبح کو ساری کھا کے جلدی کام میں لگ جائیں گے، 11 بجے 12 بجے کام فنش کر کے پھر باقی ہم کچھ آرام میں اور کچھ عبادت پہ بتا دیں. کر سکتے ہیں دوستوں. ترتیب بنانے پہ سب کچھ ترتیب بن سکتی ہے، لیکن بنانا چاہیں تبھی نا. جب ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں اس کی ترتیب بھی بنائی جاتی ہے. جب ہم نے کوئی ترتیب ہی نہیں کی تو پھر بتائیے ترتیب بنے گی کیسے؟ اس لیے میرے بھائی، رمضان مبارک کے مہینے کی ترتیب ہمیں اللہ پاک نے بنا کے دی. وہ کیا؟
رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے، جیسے آج صبح تعلیم میں مفتی صاحب سنا رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند ہوتے ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے، قید کروا دیتے۔ یہ سرکش شیاطین جو ہیں یہی بادھا ڈالتے ہیں مومن بندوں کی عبادات میں۔ چھوٹے موٹے تو کھلے رہتے ہیں، لیکن جو یہ خطرناک ڈنگر ہیں ان کو اللہ پاک اریسٹ کروا دیتے ہیں۔ تو اب یہ بہانہ ختم کہ بھائی شیطان عبادت کرنے نہیں دیتا، وہ تو قید ہو گئے، اب تو تھوڑی سی ہماری ہمت کی ضرورت ہے۔ دوسرا، دشمن نمبر 1 شیطان قید ہو گیا۔ دشمن نمبر 2 نفس، جو شیطان کے ساتھ رہ کر شیطانی کرتا ہے۔ اس کو اللہ پاک نے اس طرح سے قابو میں کیا کہ روزے میں اصل چیز جو ہے وہ بھوک اور پیاس ہے، لہذا بھوک پیاس کے ذریعے سے چر بھرا جاتا ہے، بھوک پیاس کے ذریعے سے یہ چر بھرا جاتا ہے۔ اب 2 رکاوٹیں تھیں، دونوں ختم، شیطان اریسٹ اور نفس چر بھرا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب تو کر لو، تو کیا خاک کریں، بھوک تو اتنی لگ رہی ہے، کیا کریں گے؟ تو کہا اچھا تھوڑا کرو، نفع زیادہ دیں گے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ بس اب تو کرو گے، نفع کی لالچ میں اب تو کرو گے کہ ہاں کوشش کرتے ہیں کہ اچھا چلو ایک چانس اور دیتے ہیں۔ عبادت کرنا تمہارے لیے مشکل لگ رہا ہے، عبادت کرنا مشکل لگ رہا ہے، دعا کرنا یہ تو آسان ہے نا، کہ دعائی کر لو، افطار کے وقت اور سحر کے وقت دعا کرو، اس دعا پر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اس وقت کی دعا کرنا، لہذا مانگو، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے یہ 2 موقع عطا فرما دیے دعا کرنے کے، سحر کے وقت اور افطار کے وقت۔ تو ایک تو اللہ پاک نے نفلوں کو فرضوں کے برابر اور فرضوں کو 70 فرضوں کے برابر اس کا ریٹ کر دیا، دام بڑھا دیا۔ عام دنوں کے اندر یہ ریٹ نہیں ہوتا دوستوں، یہ رمضان کے مہینے میں لگتا ہے عمل کا یہ ریٹ۔ پھر تلاوت کا ثواب بڑھا دیا اور ذکر و اذکار۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب رمضان آیا ہی ہے اس لیے تو ہر چیز کے اللہ پاک نے ریٹ دوبالا کر دی۔ مزید یہ کہ دعا کئی مرتبہ اس میں تو فزیکل ہماری سامنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دعا مانگو اخلاص کے ساتھ دیں گے۔ اب بہت ساری دوستوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ تاخیر ہو رہی ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ کسی الگ موضوع پر اس کو بیان کریں گے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں دعا قبول نہ ہونے میں، جی دعا تو سچے طور پہ پکے طور پہ قبول ہوتی ہے، لیکن کئی مرتبہ نہ قبول ہونے میں ایک بہت بڑا اثر ہماری غذا کو بھی ہے۔ سود کا کھاتے ہیں، بیاج کا کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، جی تو ظاہری بات ہے پھر کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب کعبۃ اللہ کے قریب کھڑا ہونا، اس کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہونا، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ آسمان کی چھت کے نیچے کتنی مقدس سرزمین ہے کہ کعبۃ اللہ کا جوار، اس کا پڑوس اور اس کا غلاف پکڑ کے بندہ کھڑا ہوا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رب یا رب۔ جس وقت یا رب کا لفظ کہتا ہے اللہ کو بہت پیار آتا ہے بندوں پر، تو الفاظ بھی بہت پیارے، جگہ بھی بہت پیاری، اور کھڑا اور کہہ رہا ہے یا رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اس کا غلاف پکڑ کر یا رب کہتا ہے، انا یستجاب الدعاء، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ طعامہ حرام وشرابہ حرام، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ تو دوستوں دعا قبول نہ ہونے میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی، ہم ذرا اس کا بھی خیال رکھیں۔ بہت سے بزرگوں نے اپنی زندگی میں محنت مزدوری کر کے کفن خریدا اور کفن خرید کے اس کو رکھا، سرہانے رکھا، اور گھر والوں سے کہہ دیا کہ دیکھو میرا کفن میرے پاس موجود ہے، میرا کفن میرے پاس موجود ہے، لہٰذا کسی اور کپڑے میں کفن مت دینا، حلال کمائی سے کما کر میں نے اس کو خریدا ہے، اسی کپڑے میں مجھے کفن دینا تاکہ میں حلال لباس پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں حلال کی بڑی اہمیت ہے، حلال کی بڑی اہمیت، اس لیے جن دعوتوں میں آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں سود کے پیسوں کا
چلن ہے سود کے پر احتیاط کریں، مت جائیں۔ تو ایک تو اللہ پاک نے اعمال کے ریٹ بڑھا دیے، اعمال میں جو بادھا پیدا کرنے والے، رکاوٹ کرنے والے عناصر تھے، نفس و شیطان کو اریسٹ کر دیا، نفس کو کمزور کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے دعا کے لیے اسپیشل کاؤنٹر لگایا، ہے کوئی مانگنے والا ہم اس کو دیں، ہے کوئی صحت مانگنے والا اس کو صحت دیں، جی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کریں۔ اللہ پاک نے اسپیشل سیل کاؤنٹر جیسے لگتے ہیں اس طرح سے اللہ پاک نے اسپیشل کاؤنٹر لگایا۔ پھر رمضان مبارک کے مہینے کی آخری 10 راتیں، سبحان اللہ العظیم، یہ 10 راتیں تو گویا 10 چابیاں ہیں جنت کی کنجی، یا اس طرح یوں سمجھیں اس کو کہ کوئی آدمی ہمارے سامنے 10 چابیاں پیش کرے کہ بھائی یہ 10 چابیاں ہیں، اس میں ایک کنجی خزانے کی ہے جو آپ کی قسمت میں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے وہ کون سا ہے، آپ ایک اس میں سے لے لو۔ تو کہا بھائی 10 ہی دے دو نا، مجھے 10 دے دو، بھائی کام کی تو ایک ہی ہے، کنجی تو ایک ہی ہے، اصل اسی سے کام بنے گا، لیکن اور دوسری آپ کے کام کے نہیں، تو آپ مجھے دے دو نا 10 کی 10، جو میرے کام کی ہوگی وہ استعمال میں کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جس میں عبادت کرنے کا 1000 راتوں کے برابر اللہ تعالیٰ، 1000 رات کے برابر اجر، 1000 رات کسے کہتے ہیں دوستو؟ ساری کی ساری زندگی کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف ہوتی ہے، لیکن اس رات کو اللہ پاک نے آگے کی 10 راتوں کے اندر گم کر دیا تاکہ 10 رات بندے عبادت کر لیں، اور 10 رات عبادت کر لیں تو وہ ایک رات بھی مل جائے گی جس میں 1000 راتوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کو جاگ کر ان راتوں میں یاد کر لیتے۔ لہٰذا یہ اعتکاف آخری عشرے کا، یہ سنت مؤکدہ اعتکاف، اللہ پاک نے اس اعتکاف کے اندر اس رات کو پانا آسان فرما دیا، اور مل جل کے سب عبادت کر لیتے ہیں، اس کونے میں جاگ رہے، اس کونے میں جاگ رہے، اس کونے میں جاگ رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، یہ سارے سب جاگ لیتے ہیں۔ اب رات کو عبادت کر لی اور دن میں کوئی اور کام تو ہے نہیں، تو وہ آرام جو رات کا تھا تھوڑا دن میں اس کی تلافی کر لی۔ لوگ نہ جانے کتنے لوگ نفع کے خاطر دن میں کتنی راتوں کو فیکٹریوں میں جاگ لیتے ہیں، کارخانوں میں جاگ لیتے ہیں، اوور ٹائم کے لیے جاگ لیتے ہیں، جی۔ تو جب دنیا کے نفع کے خاطر، دنیا کی چھوٹی کوڑی کے نفع کے خاطر لوگ راتوں کو مجاہدے کر لیتے ہیں، جاگ لیتے ہیں، تو کیا ہم دنیا اور آخرت کے نفع کے خاطر 10 راتوں میں کچھ مجاہدہ نہیں کر سکتے؟ اور 10 راتوں میں اسپیشل طاق راتیں، ایک تو ہوتا ہے جفت اور ایک ہوتا ہے طاق۔ جفت کہتے ہیں جوڑی کو، جیسے 2 اور 2 4، یہ جفت ہیں، اور 5 اب یہ جوڑی نہیں بنی ہے، تو یہ 5واں جو ہے اس نے آ کر ان کی جوڑی کو خراب کیا۔ اب ان کو اگر تقسیم کریں گے تو ایک کو کاٹنا پڑے گا، جب یہ 2.5 ہوں گے۔ تو جفت یعنی برابر جوڑی، اور طاق یعنی جوڑی۔ عجیب بات ہے دوستو، ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے، طاق تو 3 بھی ہیں، طاق تو 5 بھی ہیں، تو پھر اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو اس میں شراح نے لکھا کہ اصل طاق تو ایک ہی ہے، وہی جفت کو آ کے طاق بناتا ہے۔ مثلا ایک طاق، اس کو تقسیم کرو تو اس کو توڑنا پڑتا ہے۔ 2 جفت، اس میں کسی کو توڑنا نہیں پڑتا، یہ پرسنل طور پر ایک اس کی وہ بن جاتی ہے جوڑی، ایک الگ ہو جاتا ہے۔ 3 طاق، 4 جفت، تو دیکھو 2 اور 2 4 جفت ہوئے، ایک نے آ کے اس کو طاق بنا دیا 5، پھر 6 3 اور 3 جفت، اور ایک نے آ کے ان 6 کو طاق بنا دیا۔ معلوم ہے طاق بنانے والا اصل ایک ہی، اور اللہ بھی ایک ہے، اللہ ایک ہے اور طاق کو پسند کرتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، یہ اصل میں اغیار کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا یہ مزاج بن گیا، برادران وطن کے ساتھ رہنے سے۔ ان کے یہاں 3 کو کانا کہتے ہیں، 3 کو برا سمجھتے ہیں، مسلمان لوگ بھی 3 کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ 3 فضیلت کی چیز ہے، 3 فضیلت کی چیز ہے، 5 فضیلت کی چیز ہے، 7 فضیلت کی چیز ہے، جس کو ہم کانا کہتے ہیں نا، یہ کانا وانا کچھ نہیں جی، یہ سنت ہے دوستو،
اس لیے آج سے اس بات کو دل سے نکال دو کہ ان کو برا مت سمجھنا، ایک کو برا مت سمجھنا، 5 کو برا مت سمجھنا، یہ طاق عدد سنت عدد ہے، بلکہ کوشش اس بات کی کرو کہ سنت عدد بنے۔ یہ شاید 51 اور 11 جی اور 101 یہ شاید اسی لیے نکلا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک اوپر جوڑتے ہیں، 51 میں 1، 101 میں 1، 11 میں 1، 10 کے اوپر 1 جی، یہ شاید طاق بنانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ نے اس کو کہا کہ کبھی اس کو طاق تو کرو، اس طرح سے طاق کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال دوستو، طاق عدد جس کو ہم کانا بھی کہہ دیتے ہیں، کانا وانا کچھ نہیں، یہ بینا ہے، سمجھے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آخر کے عشرے کی طاق راتوں کو اور زیادہ فضیلت ہو گئی جی، لہٰذا آدمی جفت راتوں میں چاہے آرام کر لے، طاق راتوں میں جاگ لے۔ 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یہ سب جو ہیں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دوستو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان راتوں میں ہم خوب عبادت کریں۔ تو رمضان مبارک اللہ پاک نے روح کی تربیت کا مہینہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ جس طرح سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم تقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ دوستو ہر عضو کو اس کا جائز حق دینا اور اس کو جائز کاموں میں استعمال کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ آنکھوں کا تقویٰ الگ، کانوں کا تقویٰ الگ، زبان کا تقویٰ الگ، شرمگاہ کا تقویٰ الگ، ہاتھ پیر کا تقویٰ الگ۔ کئی مرتبہ ہم جزوی طور پہ تو متقی ہوتے ہیں لیکن کلی طور پہ ہم متقی نہیں ہوتے۔ مثلا ہم جھوٹ نہیں بولتے، زبان کا تقویٰ ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم حرام نہیں کھاتے جی، منہ کا تقویٰ ہے، پیٹ کا تقویٰ ہے، لیکن بدنگاہی کے عادی ہوتے ہیں، بہو بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں کا تقویٰ غائب ہے، کئی مطلب غیبت سنتے ہیں تو کانوں کا تقویٰ غائب۔ تو ہم 100% 100% متقی بنے، 100% ہم متقی بنے، اور 100% متقی کیسے کہ ہر عضو کا تقویٰ، جس موقع پر جو گناہ درپیش آئے جس عضو کے متعلق اس عضو کا ہم تقویٰ اختیار کریں۔ ہاتھوں سے غلط چیزوں کو نہ چھوئیں، زبان سے غلط چیزوں کو نہ بولیں، آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، کانوں سے غلط چیزوں کو نہ سنیں، پیروں کو غلط چیز کی طرف نہ لے جائیں۔ چلے اٹھ کر نوجوان چلے، کہاں چلے؟ ارے یار فلاں کے گھر میں بیٹھیں گے، وہاں ذرا نوجوان لڑکیاں ہیں، تھوڑی سی ہنسی مذاق کریں۔ اب یہ جو قدم چل رہے ہیں یہ حرام کی طرف چل رہے ہیں، اگر موت آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ کفر پر ہو جائے، ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا پیروں کے تقوی پہ سے نہیں، اگر میں پھسل گیا، اگر ہڈی ٹوٹ گئی، اگر موت واقع ہو گئی جی تو خاتمہ کس پہلو ہوگا؟ میں کسی کی بیٹیوں کے پاس جا رہا ہوں ہنسی مذاق کرنے کے لیے، حرام اپنی نگاہوں کو حرام لذت سے سینکنے کے لیے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میری بہن، میری بیٹی، میری بہن، میری ماں سے اگر کوئی حرام لذت لینے کے لیے میرے گھر پر آئے اور مجھے پتہ چل جائے تو میرا خون کھولے گا۔ لہٰذا وہ بھی کسی کی بیٹی، وہ بھی کسی کی بہن، وہ بھی کسی کی ماں۔ تو پیروں کو روکے، ہاتھ فون اٹھایا، اینڈرائڈ اسمارٹ فون اٹھایا، گوگل پہ سرچ کیا کہ چلو ذرا کچھ گندی گندی فلمیں دیکھیں، گندے گندے کچھ سین دیکھیں۔ اب یہ ہاتھوں کے تقوی کے خلاف کام ہو رہا ہے، نگاہوں کے تقوی کے خلاف کام ہو رہا ہے، ننگی ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، بری بری چیزیں دیکھی اور پڑھی جا رہی ہیں۔ اب یہ آنکھوں کا تقوی، ہاتھوں کا تقوی، اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسی وقت اگر موت کا فرشتہ آئے اور وہ قبض کر جائے، خاتمہ پتہ نہیں کفر پر نہ ہو جائے۔ غرض یہ کہ دوستو ہم ایک ایک عضو کو متقی بنائیں، ایک ایک عضو کو متقی بنائیں، اور پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تقوی کے تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب اللہ رب العزت کی دولت عطا فرماتا ہے تو جن کو ملی ان سے پوچھیں۔ دل میں ایک مٹھاس ہوتا ہے اللہ کی یاد کا، دل میں شیرینی اور حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک نے ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے اسپیشل یہ سیزن، یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور اب تو دوستو رمضان کے روزے رکھنے کتنے آسان ہو گئے، ماشاء اللہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر کے روزے رکھنے کے مزے لے رہے ہیں۔ موسم نارمل ہے، باہر نکلے بھاپ نکل گئی، باہر جائیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی روڈ سے سکائی کر رہا ہو جی،
اللہ پاک نے موسم معتدل کر دیا. تو اگر ہم کمزور ہیں، ہم یہ تو شکوے کرتے ہیں بھائی پہلے کے لوگ گھی پیتے تھے، بڑے طاقتور تھے، تو گھی پیتے تھے پیدل چلتے تھے، گھی پیتے تھے اور ہل چلاتے تھے، بیل تو چلتے تھے، خود بھی چلنا پڑتا تھا کچھ، تھا کہ نہیں؟ اور آج کے لوگ ڈالڈا کھا رہے، کمزور ہیں تو ٹریکٹر پہ بیٹھ کے چلا رہے. جی آج کے لوگ اگر جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں تو اللہ نے کتنی شاندار ٹرین دی ہے، کتنی شاندار ہوائی جہاز دی ہے چلنے کے، کتنی بہترین ایئر کنڈیشن کار دی ہیں گھومنے کے لیے. تو جسم کمزور ہے تو اسباب بھی تو اتنے شاندار دیے ہیں. ان کے جسم طاقتور تھے تو اسباب کتنے کمزور تھے ان کے، اس کو کبھی نہیں دیکھتے. تو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب میں کمزور ہوں، میری آواز کمزور ہے تو اللہ پاک نے میرے سامنے ساؤنڈ سسٹم رکھا ہے. نہ یہ کہ میں اتنے بڑے مجمع کو کور کر رہا ہوں، اگر اس کو